पार्लियामान में अदम एतमाद की तहरीक मामलात आप लोग सड़कों पर ले आए हैं। क्या फैसले सड़कों पर होने हैं, पार्लियामान में हो रहे हैं? क्योंकि आज चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि आपके इत्तेहादी हैं वो ये कह रहे हैं कि जलसे जो हैं वो सियासत पर किसी तौर असरअंदाज नहीं होंगे, ना हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हमने पार्लियामान पर असरअंदाज होना है। हम तो ले आए हैं, रेजोल्यूशन का हिस्सा बन गया है और परसों उसने टेबल हो जाने मंडे वाले दिन, और फिर एज पर रूल्स जो भी स्पीकर फैसला करेंगे 3 दिनों में या 7 दिनों में उसका फैसला आ जाएगा सबके सामने। तो इसलिए हम तो इससे भाग नहीं रहे, हम तो इससे भाग रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि ये अवामी ताकत से ये लोग किस तरह से भाग रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि पहले इन्होंने सुप्रीम बार काउंसिल के वकला को अपनी प्रॉक्सी बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, वहां से भी उन्हें ये बताया गया, यानी जो आज तक ये कहते थे अवाम का फैसला, जमहूरियत का फैसला, आज वही जमहूरियत पर शबखून मारने की कोशिश करें, आज वही अवाम को सड़कों पर लाने से घबरा रहे। तो इनकी कांपे तो अभी 27 मार्च का जलसा कल होना है, आज रात से ही इनकी नींदें हराम हो गई हैं। मैं अभी देख रही थी, अभी ये जो जलसी यहाँ से निकली है, जो ये लॉन्ग मार्च हमारे अगेंस्ट, तो अवाम तो पहले ही फैसला कर चुकी है। मैं आपको बता रही हूँ, हमारी मकबूलियत इस वक्त 2018 से ज्यादा है। हमें यहाँ पर बसें हमारे लिए कम पड़ गई हैं। हमारी खवातीन, बच्चे, बड़े बूढ़े प्राइम मिनिस्टर की आवाज पर लब्बैक कहकर वो वहां पर इस्लामाबाद के लिए रवा हो गए हैं। हमें तो समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से इतना बड़ा क्राउड, जो हम ये कह रहे हैं कि ये तो अब तारीख बदलने जा रही है, कि किस तरह से लोग खान साहब की एक बात के ऊपर कि फैसला होगा हक और सच के ऊपर फैसला होगा। और हम तो ये भी नहीं कह रहे, प्राइम मिनिस्टर तो ये भी नहीं कह रहे कि मेरा साथ दो, वो तो कह रहे नेकी का साथ दो, वो तो कह रहे भलाई का साथ दो, वो तो कह रहे हक का साथ दो, वो तो कह रहे पाकिस्तान के लिए खड़े हो। तो ये कल फैसला आप देख लेंगी और अगले 4-5 दिनों में पार्लियामेंट का फैसला भी आप ये देख लेंगी। लेकिन मैं तो अभी एक वीलॉग आपके उससे पहले सुन रही थी, जो ये इमरान रियाज खान साहब हैं, मुझे तो बड़ी हैरत हुई है वो वीलॉग सुन के कि उसके अंदर क्या सूरत हाल है, कि वो जिस तरह की उन्होंने। अच्छा आलिया साहिबा, आप जो बात कर रही हैं नेकी और भलाई का साथ, परवेज इलाही साहब ने भी आज एक बात की और एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने जलसे में बात की। मैं वो दोनों रख कर ही आपसे उस पर चाहूंगी। वज़ीर आज़म साहब ने जलसे में कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म और आप पर फर्ज है कि अवाम 27 मार्च के जलसे में निकल के अच्छाई का साथ दें। परवेज इलाही साहब ने कहा कि मजहब का सियासत के लिए इस्तेमाल करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं वो? देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, मजहब के नाम पर जो लोग वोट लेकर आए ये तो उन्हें सोचना चाहिए। मजहब के नाम पर जिन्होंने आज तक डीजल के परमिट लिए ये तो उन्हें सोचना चाहिए। मजहब के नाम पर वो तो ये कहते थे कि जी औरत की हुक्मरानी कबूल नहीं है, फिर उन्हीं औरत के पांव में बैठ के मजहब के नाम पर ही वो विकीलीक्स में उनके बारे में इंकशाफ हुआ। आपके ख्याल में ये आपके इत्तेहादी मौलाना साहब के बारे में कह रहे हैं? देखिए जी, हमारे इत्तेहादी बहुत समझदार हैं। हमारे इत्तेहादियों को इन्होंने हर तरह से खरीदने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अभी तक इनको कोई खातिर खा तो जवाब दिया नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि उस MQM के साथ भी ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बॉक्स में खड़े होने को तैयार है, जिस MQM को ये तो जरदारी साहब वहां पर फ्लोर पर खड़े होकर महाजिरों को गालियां दे रहे थे, ये यहाँ पर ये काफ लीग के साथ खड़े होने को तैयार है। और उनको तो ये शायद, मेरा ये ख्याल है, वो तो कल नवाज शरीफ साहब शायद सुना है मुकर गए हैं, वो तो उनको वज़ारत आला भी प्लेट में रखकर देने के लिए तैयार थे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बुग़्ज़े इमरान में मजहब के ठेकेदार ले लें, या आप ये सियासत के किरदार ले लें, या आप ये करप्शन के सरदार ले लें, सब गिर रहे हैं और सबको नजर आ रहा है कि किस तरह से ये लोग डर चुके हैं। इनका ख्याल था कि इमरान खान को ये 15-16 जमातें मिलकर गिरा सकेंगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने हमारे साथ नेकी की है, जो अवाम ने हमें रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि अवाम। तो आप ये कह रही हैं इनके पास 172 नहीं है, ये नाकाम रहेंगे? देखिए जी, ये वहां भी नाकाम होंगे, ये अवाम में भी नाकाम होंगे, इनके असली चेहरे, क्योंकि आज तक इनकी 35 साल सियासत, पीपल्स पार्टी की सियासत ये थी, वो नून लीग को डाकू चोर कहती थी, नून लीग की सियासत थी, वो पीपल्स पार्टी को डाकू चोर कहती थी। आज मैंने पहले भी कहा था कि एक अपने गारंटी ले रहे, MQM गारंटी ले रही है पीपल्स पार्टी की नून लीग से, नून लीग गारंटी ले रही है काफ लीग की पीपल्स पार्टी से, और दोनों एक दूसरे की गारंटी ले रहे हैं मौलाना से, और मौलाना की गारंटी तो उनके अपने
انہیں بنو کے لوگ دینے کو تیار نہیں ہے. تو اس لیے یہ میں آپ کو آج بتا رہی ہوں, انہیں ہر محاذ پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. 4-5 دنوں کی تو بات ہے. اچھا عالیہ صاحبہ ایک اور معاملہ اپنے شو کاز میں تو بتا دیا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر اب تو ان کے اوپر بھی 63 نہیں آتی ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی بھی سوچ رہی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ میٹر سب جوڈس ہے. بڑی اچھی طرح سے میں دونوں دن سپریم کورٹ میں موجود تھی. چیف جسٹس صاحب نے, لارجر بینچ نے اس کی بہت اچھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کی تشریح کرے کہ اس وقت کیا فیصلہ ہونا ہے, اس ملک کی قسمت کا کیا فیصلہ ہونا ہے. کیا ملک کو لوٹوں کے حوالے کرنا ہے, ملک میں نوٹوں کی سیاست چلنی ہے, ملک میں بکاؤ مال کی سیاست چلنی ہے, یا ایک دفعہ اس سیاست کو جو پیغمبروں کا شیوا ہے اسے ہم نے صاف شفاف بنانا ہے. تو ہم تو عالیہ صاحبہ قطع کلامی کی معذرت, دو بڑے اہم سوال بنتے ہیں. ایک جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ معاملہ اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے, سب جوڈس ہے, مگر آج ہی وزیر اعظم عمران خان نے جو ابھی کمالیہ میں خطاب کیا اس میں کھڑے ہو کر وہ اعلیٰ عدلیہ پر اتنے بڑے الزامات لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی سے سپریم کورٹ کے اندر یہ ججز کو ساتھ ملا رہا ہے, ابھی سے عدلیہ کو تقسیم کر رہا ہے, آزاد عدلیہ, مطلب اعلیٰ عدالتوں پر وقت کا وزیر اعظم کھڑے ہو کر, کیا کوئی ثبوت ہے ان کے پاس اس طرح کی گفتگو کرے؟ عائشہ, پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے انہوں نے بڑی کیٹاگوریکلی بات کی ہے کہ یہ لوگ اداروں کو خریدتے ہیں. آپ کے پاس رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ ہے. وہ خریدتے نہیں کہہ رہے عالیہ صاحبہ, وہ کہہ رہے کر رہے ہیں, خرید رہے. میں بالکل میں دونوں باتیں کلیئر کر لیتی ہوں, میں نے بڑی غور سے ان کا سنا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے اوپر جس طرح سے جسٹس نسیم حسن کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا, انہوں نے جس طرح سے بعد میں بریف کیس پہنچائے تھے, جس طرح سے بعد میں انہوں نے, آپ نے بھی دیکھا ہے کہ رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ لے لیں, ارشد ملک کا ایفیڈیوٹ لے لیں, کس طرح انہوں نے خریداریاں, جب یہ واپس آ جائیں گے تو اسی طرح سے اعلیٰ عدلیہ پہ اٹیک کریں گے, کیونکہ ان کے پاس دو ہی ٹیکٹکس ہیں, یا ڈنڈے کی سیاست کرو یا خریدنے کی سیاست کرو. یہی تو ہم بتا رہے ہیں, یہی تو عوام کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب فیصلہ کرنا ہے. اس ملک کے لیے یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, ہم نے کس طرف جانا ہے. کیا ڈنڈے کی سیاست چلے گی, کیا طاقتور کی سیاست چلے گی, کیا پیسے کی سیاست چلے گی؟ عالیہ صاحبہ کیا ایسا محسوس نہیں ہو رہا جو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب, دیکھیں اس وقت حکومت اور اپوزیشن سامنے ہیں, پارلیمان میں بھی آمنے سامنے تھے, اب سڑکوں پر بھی آگئے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو خطاب اور تقاریر اس وقت کر رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے ملک میں سیاست میں, حکومت میں یا اپوزیشن میں مذہب کا استعمال ہمیشہ کیا جاتا رہا ہے, تاریخ ہے سیاسی قوت کے حصول کے لیے. مگر اس وقت جس طریقے سے وقت کی حکومت بھی سیاست کر رہی ہے, یہ کہتے ہوئے کہ آپ بھلائی کے ساتھ یا اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور بدی کے ساتھ نہ, آپ خود سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ ہی اچھے ہیں, باقی سب غلط ہے. دیکھیں جی, ہم تو صرف ہم تو کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں نہیں, تاریخ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. اس لیے کہ آج تک ایک دوسرے کو چور لٹیرا کہنے والے, ایک دوسرے کے اوپر کیسز بنانے والے کس طرح سے حاجی پرہیزگار ہو سکتے ہیں ایک دمی, اور وہ بھی بغض عمران کے اندر, اور وہ بھی ایک شخص کو گرانے کے اندر. کچھ تو ہوگا نا, ایک شخص کے خلاف پورے کے پورے یہ سب لوگ جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے کھڑے ہو گئے. یہ تو تاریخ کا فیصلہ ہے, یہ تو مورخ یہ دن لکھے گا کہ پاکستان نے آج آزادی کا فیصلہ کرنے یا ہر دفعہ غیر ملکیوں کی غلامی کرنی ہے. پاکستان نے ان کے لیے کھڑا ہونے جنہوں نے اپنی جائیدادیں ان کو لوٹ مار کے بچائی ہیں, یا پاکستان نے اس کے لیے کھڑا ہونے جو ان کی جنگ لڑ رہے ہیں. بڑی کلیئرٹی سے عالیہ صاحبہ ایکسپلین کر رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان کیا فیصلہ کرنا ہے. شیلا رضا صاحبہ, آپ بھی یہ گفتگو سن رہی ہیں, یہ فرمائیے گا کہ جو معاملات پارلیمان کے تھے, پارلیمان کے اندر حل ہونے ہیں, وہ وہاں کی بجائے ہم سڑکوں پر لے آئے ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرینز ہی سڑکوں پر لے آئے ہیں. کیا واقعی جس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں معاملہ سڑک پر حل ہونا ہے یا پارلیمان میں؟ بہت شکریہ عائشہ. ابھی ہم اس سے پہلے پروگرام میں بھی اتفاق سے ساتھ تھے. سب سے پہلے تو ایک لائٹر موڈ میں بات کر دوں کہ آپ جو یہ کہہ رہی ہیں عالیہ صاحبہ کہ ایک دوسرے کو یہ کہنے والے آج ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں بغض عمران میں. تو عمران صاحب نے شیخ رشید کو کہا تھا چپراسی بنانے کے لائق نہیں ہو, تو کیا مجبوری ہے کہ ریلوے میں 100 سے زیادہ حادثے کرنے کے بعد وزیر داخلہ بھی وہی ہیں, تو یہ کس کے بغض میں آپ نے انہیں ساتھ میں لا لیا؟ ان کا انٹرویو ہے کہ میں MQM اور اگر PMLQ کے ساتھ مجھے حکومت بنانی پڑی تو میں نہیں بناؤں گا. تو کس کے بغض میں, جس کو سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا اس کو اسپیکر بنایا اور آج اس کے گھر جا
جا کے طے وقت تھا، لیکن انہوں نے باہر جب آئے ہیں تو میڈیا سے بھی بات نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جو پرویز الہی صاحب کا بیان آیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. پھر ایم کیو ایم بھی قاتل تھی، وہ نفیس ہو گئی. تو اگر ہم بہت برے لوگ تھے، اچھائی آپ نے بھی نہیں کی. ٹھیک ہے. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ملک ایک آئین کے تحت چلتا ہے، اور اپوزیشن نے جو ہے وہ آئینی موو کیا ہے ایک، اور ہم ہر رزلٹ کے لیے تیار ہیں اگر یہ کانفیڈنٹ ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو اتحادی ہیں وہ بکیں گے نہیں، وہ خریدے نہیں جا سکیں گے. تو کیا آپ نے خریدا تھا؟ آپ نے نہیں خریدا، ہم بھی نہیں خریدیں گے. آپ میرے ساتھ پہلے پروگرام میں تھیں، باسط بخاری صاحب اپنا قرآن پہ حلف لے کے اپنے وائرل کر چکے ہیں پکچر، ڈیڑھ صاحب بھی کر چکے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور بھی. تو آپ لوگ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ نا ہمارے لوگ بکے نہیں ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ 10 لاکھ لوگ لے آئیں یا 10 کروڑ، انہی لوگوں کے یہ نمائندے ہیں جو آپ، جس میں سے بہت سے آزاد ہیں، جن کو عمران صاحب کہتے تھے جو آزاد ہوتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنی قیمت لگائے اور پھر برے وقت میں یا یہ اس میں وہ کر دے. تو آزاد کو میں ساتھ ہرگز نہیں ملاؤں گا، لیکن وہ بھی ملایا، پتہ نہیں کس کے بغض میں، اپنے ہی آپ سے بغض کیا انہوں نے، یا شاید بغض پاکستان کیا تھا. تو اب جب یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ الیکٹورل کالج جو ہے وزیر اعظم کا وہ نیشنل اسمبلی ہے جہاں پہ عوام کے بھیجے ہوئے لوگ اپنی عوام کو ذمہ دار ہیں